یعنی بہتر اس لیے ایسے نہیں رہی کہ بچپن میں کچھ غربت تھی، والدین کے پاس زیادہ نہ تو اتنے وہ کوئی پڑھانے کے لیے پیسے تھے، اور کوئی کرائسس میں والد صاحب آ گئے، اور اس کی بنا پہ جو ہے نا وہ ہمیں زیادہ پڑھا نہیں سکے۔ تو اس میں سر ایسے ہے کہ مجھے یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے کہ یعنی جس ٹانگا میں ہم لوگ جایا کرتے تھے اس کی ایک دفعہ میری والدہ نے اس کو یعنی وہ کرایہ نہیں دی کہ اب ہم یہ کرایہ نہیں دے سکتے، تو یعنی ایک دفعہ تو ہم اس میں جا رہے ہیں، اگلے ہی دن ہم جو ہے وہ اس نے ہمیں اتار دیا اور ہم ٹانگے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ٹیوشن میں بھی میں گیا تو وہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہوا کہ وہ ان کو یعنی نہ دینے کی وجہ سے فیس وغیرہ کے جو معاملے، تو وہ کچھ اتنا بہتر یعنی بچپن میں ایسا، لیکن ایک شوق تھا، شرارتی تھا، تیز تھا، کوئک تھا، الرٹ تھا، تو کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن جو بنیاد ہے نا تعلیم کے اعتبار سے وہ اتنی بن نہیں پائی۔ شاید اللہ کو یہی منظور تھا، اسی سسٹم پہ میں جو ہے وہ بڑا ہوا، اور تعلیمی اعتبار پہ کوئی اتنا زیادہ میں وہ نہیں کر سکا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ کی رحمت سے ایسے معاملے میں آیا کہ میں نے پھر اپنی ایکٹیویٹیز سے، رٹے سے اور دوسرے طریقوں سے میں نے میٹرک کیا، پھر ڈپلومہ بھی کر لیا، لیکن میں چونکہ یہ سمجھتا ہوں کہ بیس میرا چونکہ تعلیم میں بنا نہیں۔ مجھے ایک اور بھی واقعہ یاد آ گیا کہ بچپن میں یعنی ڈسکرج کرنے والے ٹیچر تھے، ان کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی کہ شاگرد کے ساتھ، چھوٹے بچے کے ساتھ اس کے کیا جذبات، کیا احساسات کیا ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق وہ انہوں نے مطلب اس بیاہ پہ مجھے نہ پڑھایا نہ کچھ کیا۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یعنی اس ہمارے وہ جو ہیڈ ماسٹر تھے، ہیڈ ماسٹر نے نا ایک وہ اسٹک بنائی ہوئی تھی، اس اسٹک کے اوپر وہ ایک وہ جو ٹرک کے وہ ہارن نہیں ہوتا وہ ساتھ باندھا ہوا تھا، تو وہ بڑی مزے سے اب ہنس کے بڑا یعنی سر پہ لگا دیں اور پمپ کی آواز بھی آنی ساتھ، تو وہ اس پہ ہم لوگ بڑے ڈسکرج ہوتے تھے، اور اس طرح جو ہے نا وہ ہم نے یعنی میں نے بلکہ خاص طور پہ سوچا یار یہ جو اوپر تلوار میری لٹک رہی ہے، تو وہ میں اس بیاہ پہ یعنی جو میرا بی ایس آئی نہیں بن سکا، لیکن اللہ کی رحمت سے، اللہ کی قدرت سے انشاءاللہ میں مطلب پھر اگلے معاملات میں بہت زیادہ کامیابی پہ آیا۔ میرا ایک ایم تھا، میں مطلب سوچتا تھا، دیکھتا تھا ان لوگوں کو جو بہت زیادہ یعنی مصروفیات جن کی بہت زبردست ہوتی ہے، اور وہ جو مصروف بھی بہت زیادہ رہتے ہیں اور دنیا کے معاملات میں زیادہ کامیاب تھے، میں ان کو ہی دیکھتا رہتا اور ان کو ہی اپنا آئیڈیل سمجھتا، اور دل میں اللہ سے دعا کرتا کہ یا اللہ میں ایک بات اس سے پہلے ایک اور بات کہوں کہ میں بچپن میں اپنی والدہ کے اتنے زیادہ کام کرتا تھا، اتنے ان سے دعائیں لیتا تھا کہ میں آپ بتائیں کہ میری والدہ کو بھائیوں میں سب سے زیادہ میری فکر ہوتی تھی کہ یہ بچہ جو ہے نا میرا کسی طرح سے کامیاب ہو جائے، اور مجھے یعنی محلے میں میرے ہمسایوں میں ہر کسی نے مجھے بلانا، مجھ سے کام لینا دینا، اور یہ دعاؤں کی نسبت سے نا میں نے پھر جو ہے تھوڑا سا مطلب ایک میرا ایم تھا کہ میں کیوں نہیں یہ بڑا بندہ بن سکتا، یہ لوگ جو پڑھ لکھ کے اتنا کچھ بن گئے ہیں، اتنا کچھ ہو گیا، تو میرے پاس یہ سب چیزیں کیوں نہیں ہیں۔ تو میرے دل میں ایک عزم تھا کہ اتنا زیادہ میں پڑھا تو نہیں ہوں، اور میں اس کے لیے جو ہے نا کوئی ایسی جستجو اور ایسے مقام پہ پہنچوں، یہی اللہ سے میری دعا ہوتی تھی ہر نماز کے بعد۔ تو وہ پھر انشاءاللہ میں اس پہ کچھ میری اللہ نے مجھے کچھ کامیابی دی، اور میں پھر ایک بزنس میں نے کچھ ان لوگوں کو دیکھا کہ جو بزنس میں بڑی کمان کر رہے تھے، ان کے طریقوں کو، ان کے معاملات کو، پھر وہ سب کو اسٹڈی کرتے ہوئے میں پھر یعنی ایک بزنس کے اپنے ایک سسٹم میں آیا، اور وہ پھر سر ایسے آیا کہ میں نے اس کے لیے پھر نا محنت، رات دن کی محنت کی، اور میرا ایک سوچ تھی کہ یار میں اس مقام پہ پہنچوں۔ شاید میری وہ جو غربت تھی نا میرے اس کام پہ آئی کہ مجھے اس غربت نے سکھایا کہ آج کل کے دور کے بچے ہیں، یعنی ان کو پیرنٹس کی طرف سے کچھ نہ وہ نہیں ہوتا، تو ان کے اندر جستجو وہ نہیں رہتی۔ میرے اندر چونکہ وہ غربت تھی، اس لیے مجھے تھوڑی زیادہ جستجو تھی کہ میرے پاس جو ہے نا یہ سارا سسٹم ہو، اور یہ سارے لوگ جو ہیں میرے ساتھ یعنی ریلیٹڈ ہوں، بلکہ میرے انڈر ہوں۔
تو اس کے لیے پھر جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ محنت، ایمانداری اور وقت کا ضیاع نہ کرے، اور اخلاقیات، جس بندے کے اخلاقیات زبردست ہیں اور معاشرے کے جو طور طریقے ہیں، وہ جب میں نے اس کو دیکھا، یہ سب اللہ کی رحمت سے ہوتا اللہ سے مانگنے پہ ہے، لیکن یہ جب ان چیزوں پہ بندہ پھر کاربند ہو جائے تو پھر انشاءاللہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی الحمدللہ اس میں کافی زیادہ بہتری مطلب آئی۔ سمجھتا ہوں کہ پڑھائی بندے کی جو میموری ہے نا اس کو تیز کرتی ہے۔ دیکھیں یہ اس پہ نو ڈاؤٹ کہ جو تعلیم ہے نا، تعلیم آپ، میرا ذاتی خیال ہے کہ میں اگر کوئی 20 ایک بندوں سے پوچھوں تو بڑے اچھے بزنس مین ہیں، یہ بہت اچھی وہ سسٹم میں چل رہے ہیں اور انہوں نے مطلب اچھی تعلیم بھی لی ہوئی ہے، تو آپ یقین کریں آپ وہ یہ کہیں گے کہ یار ہم نے جو پڑھا تھا نا وہ ہمارے سلیبس میں بالکل نہیں ہے۔ یعنی ایک بندے نے انجینئرنگ کی ہے، ایک بندے نے کچھ ماسٹر کیا ہے یا کچھ بھی کیا ہے، تو وہ آپ یعنی وہ کہیں گے یار ہم پڑھتے کچھ اور رہے ہیں۔ یہاں پہ جو مارکیٹ میں جو ہمیں جو فیلڈ ملی ہے وہ اس سے ریلیٹڈ بالکل مائنر سی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پڑھائی ایک درجے میں بھی بہت بہتر ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ مجھے آج بھی یاد ہے کہ مطلب ہمیں جو ہم نے رٹے لگائے ہوئے تھے، یعنی اس میں یعنی آپ اندازہ کریں کہ پڑھائی میں بندے کو نا ویرنس ہو جاتی ہے، یہ کنفرم بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بندے کو جو ایلیفینٹ کو کنٹرول کر لے مارکیٹ میں جا کے، یعنی اس کو جو لائن کے جیسے سپیلنگ نہیں آتے، آپ اندازہ کریں لائن کے سپیلنگ نہیں آتے جسے کھڑا کر، اب جو بندہ لائن کو نیچر کو سمجھے، اس کو کنٹرول کرنا سمجھے، اس سے کام لینا سمجھے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے ہی کامیاب ہے۔ لیکن اس میں یہ نہیں میں کہوں گا کہ تعلیم نہیں ہونی چاہیے، تعلیم تو ایک بندے کی ایک جگہ پہ ویرنس لاتی ہے، لیکن اس کے بعد نا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ویرنس، جس پہ جستجو ایسی ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ میرے پاس نا مجھے ایک مثال یاد آ گئی، میں ایک مستری لگایا، ساتھ ایک مزدور لگایا ہوا، میں نے کہا یار آپ ڈیلی ویجز پہ کام کریں، ڈیلی جو آپ کو بنے گا وہ ہوگا۔ لگے رہے، کافی عرصہ لگے رہے، میں روز پوچھتا ہوں کیا ہوا، یہ ہوا، یار آپ کیا کرتے ہو؟ جی میں مزدور، میں یہی کروں گا، بس میرا یہی کام ہے، میں بیٹھا ہوں، مستری نے جو دینا وہ دینا۔ میں نے ایک دن کیا کہا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار ایسا کرو کہ یہ جو 8-10 کام ہے نا اس کا ٹھیکہ کر لو، یہ ٹھیکہ کر لو یار، یہ 25-30 ہزار روپیہ 40 ہزار روپیہ جو ہے نا مجھ سے لے لو، اور یہ اس کا نا وہ ٹھیکہ کر لو۔ اب اندازہ کرو کہ میں نے ان کو جب ٹھیکہ دیا نا تو وہی بندہ، وہی مستری، وہی مزدور 6 بجے پانی لگا رہے ہیں، 6 بجے وہی اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ جو مزدور تھا نا وہ ٹوٹلی مستری کا کام کرنا شروع ہو گیا۔ اب وہ کیسے ہو گیا؟ اس کے اندر ایک فکر تھی کہ یار ہم ایک دن میں نا یہ ڈبل ٹرپل کام کو ختم کریں۔ اب دیکھیں اب اس کو پتہ ہے یار میں نے بھائی دیہڑی لینی ہے، دیہڑی میری اتنی ہے، زیادہ بھی کروں گا تو اس نے کیا دینا ہے، کم بھی کروں گا تو سنا کے گزری آنا۔ تو وہ نا یقین کریں 2 ماہ کے بعد اس نے کہا جی بہو جی میں مستری ہوں، میں کو مستری نے کم لو، پلستر کرنا شروع کر دیا اور بھی ونڈ کرنی شروع کی تھی، شام تک لگا ہوا ہے، محنت کی، اس نے اپنے گھر میں بھی زیادہ پیسے بھیجے اور کاریگر بھی بن گئے۔ اسی طرح آپ انڈسٹری میں چلے جائیں، جو لوگ بزنس کرتے ہیں میرے پوائنٹ آف ویو سے 70-75% لوگ ہمارے ایریا میں زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اندازہ کریں کہ زیادہ پڑھے لکھے اس لیے نہیں ہے، وہ معاشرے کی وہ جو کہتے ہیں نا جیسے ایک پتھر گول ہوا اور وہ ٹھوکریں لگ کے یا اندازہ کریں بزنس مین جو اچھا بزنس مین ہے نا، آپ کی آنکھوں سے آپ کو پڑھ لے گا، آپ کی بازو کی حرکت سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے لب و لہجے سے، آپ کی اٹھن بیٹھن سے آپ کو پڑھ لے گا یہ کدھر بیٹھا۔ یہ ہے تعلیم، یہ ہے بندے کو اخلاقیات میں پرکھنا، بندے کی سوچ کو پرکھنا، دیکھنا کہ یار یہ بندہ کہاں بیٹھا ہے۔ تو میں کوئی بزنس پہ اتنا بڑا کوئی لیکچر دینے والا تو خیر نہیں ہوں، لیکن میں ایک بات ضرور سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی ڈگری لے لی
اب ہمیں یہ بھی میرا بس ڈگری ہے، یہ بھی ڈگری ہے، یہ بھی ڈگری ہے، اب ہم جو ہے نا کامیاب ہو گئے. تو کامیابی کا جو ہے نا گراف یہ نہیں ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے. کامیابی کا جو گراف ہے نا سر وہ یہ ہے کہ بندہ کا اللہ سے کیسا رابطہ ہے. سب سے پہلے بندے کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ ان کی زندگی کے مطابق کیا اس کی زندگی ہے، اس پہ عمل کرتے ہوئے آخرت بھی زبردست، دنیا بھی زبردست. یہ تو بنیاد ہے. اور میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ تھیم تھا کہ میں مغرب کی نماز کے بعد اللہ سے گر گرا کے رو کے مانگتا تھا کہ یا اللہ یہ لوگ جو اتنی ترقی کر گئے ہیں، یہ گاڑیوں میں وہ ہم ایک آٹے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ کیا کریں. تو میرے گھر والے بھی تھے، مطلب پیرنٹس بھی تھے، وہ مجھے کہتے تھے کہ یار یہ بندہ بڑا کلیور ہے اور یہ جو ہے نا یہ کچھ کرے گا، یعنی کچھ میرے اندر تھا. بہرحال ایک مجھے پھر کوئی لائن ملی، پینٹ کی لائن ملی، اس پینٹ کی لائن میں پھر چلتا الحمدللہ اللہ پاک نے بہت عزت دی. تو میں یہ سر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اندازہ کریں کہ ایک ایسا وقت آیا کہ مجھے ان ڈگریوں کا نہیں پتا جو لوگ میرے پاس آئے. سر میرے پاس یہ ڈگری ہے، سر میرے پاس یہ ڈگری ہے، سر مجھے عارضی نوکری دے دیں، سر مجھے یہ کر لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈگریاں جو ہیں وہ ان لوگوں کو ایک بات، یہ اساتذہ جو ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اور بھی برکت دے گی کہ ہماری بچوں کو بڑا ان پہ کام کر رہے ہیں اور بڑی پروان دے رہے ہیں. لیکن آپ اندازہ کریں کہ انہی کے ہاتھ سے پڑے ہوئے بچے آج کہاں بیٹھے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ ایک بندہ ہے، ایک پروڈکٹ بناتا ہے، ایک چیز بناتا ہے، ایک پرزہ بناتا ہے. کبھی کسی بندے نے یہ نہیں اس سے پوچھا کہ یار آپ کے پاس ڈگری کتنی بڑی ہے، پہلے آپ یہ بتاؤ. آپ وہ پرزہ دیکھیں گے، آپ وہ پروڈکٹ دیکھیں گے یار زبردست ہے، آپ وہ لیں گے اسے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بندے کے اندر جب جستجو زمانے میں چلنے کے لیے، اس کے یعنی اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے جب اس کے اندر جستجو پیدا ہوگی نا، تو بہتر سے بہتر پروڈکٹ اپنی بنائے گا. پروڈکٹ دیکھ کر کے کسی نے یہ نہیں کہا بھائی آپ کے پاس ڈگری کتنی ہے. اور جب ایک بندہ اپنی پروڈکٹ کو بنا لیتا ہے اور وہ بکنی شروع ہو جاتی ہے تو بندے میں اللہ تعالیٰ اپنی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے. اب اسی بندے کو آپ کسی دوسری جگہ لے جائیں، اسے کہیں وہ سب کچھ بند ہو گیا، یہاں پہ بیٹھ کر کے وہی چیز وہ بنا لے گا. اس کے اندر صلاحیت ہے کیونکہ اسے محنت کی ہوئی ہے، اس کی رات دن کی سوچ لگن اور سلسلہ بنایا ہوا ہے. اور وہی بندے جو 30 بندے 40 بندے اس کے پاس کام کر رہے ہیں، ان سب کو لے جائیں، اسے کو وہی چیز بناؤ جو ادھر بناتے تھے، نہیں بنا سکتے. سب سے پہلے یہ نہیں کہوں گا اللہ سے مانگے، اللہ سے اپنا کنیکشن جوڑ لیں. میں تو یہ کہوں گا کہ جو بندے زیادہ پریشان ہیں نا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی دے، فجر کی نماز سے پہلے اٹھیں، تہجد پڑھیں. اللہ ہم کلام ہوتے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، ان سے بات کریں. اور یہ ہے کہ دعائیں کرنے کے بعد، عبادات کرنے کے بعد پھر اب نکلیں. یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مٹی کا کام کر رہا ہے نا، جو مٹی کی ٹرالیاں بھر کے دے رہا ہے نا، وہ بھی آج کے دور میں کام ہے. اگر وہ اس کے اندر محنت ہے، وقت کو برباد نہیں کر رہا. یہ جو آج کل چلا ہوا ہے موبائلوں کا سلسلہ، بچے بیٹھے ہیں، پتہ ہی نہیں ٹائم کہاں گزر گیا، کیا ہو گیا. اور یہ جو ہے نا ویئرنیس نہیں ہے ہماری بچوں میں، ویئرنیس نہیں ہے. ٹیکنالوجی کو اگر ہم پازیٹیو لیں گے تو یہ تو ہماری زندگی میں بہت زبردست ہے. میرا نہیں خیال کہ 80% 75% لوگ اس کو نیگیٹو لے رہے ہیں. یہ ٹیکنالوجی بہت زبردست ہے، اس سے بہت بزنس ہو رہا ہے. ہر ایک بندہ آپ کے بالکل سامنے ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کیسی زبردست چیز ہے کہ یہی چیز آپ نے کینیڈا میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں رات ہے یہاں دن ہے، آپ نے جسٹ سوچا اور آپ پہ رابطے ہو گیا، بات چیت ہو گئی. آپ اندازہ کریں اللہ اکبر. میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، اتنی زبردست ہے. اللہ کی صفات میں نا ایک صفات ہے مصور. اللہ اتنی زبردست مصور ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں نا ایسی جیسی چیزیں کو تخلیق کر دی ہے کہ انسان اس پہ دنگ رہتا ہے، حیران ہے کہ یہ کیسی بن گئی، یہ کیسی ہو گیا. اچھا پھر اللہ پھر اس کے بعد اگلا چیلنج ایک دم سے پھر
نیا نکال دیتا ہے کہ یہ تم سمجھتے ہو کہ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، یہ آنکھوں سے نہیں دیکھا جا رہا، یہ آنکھوں سے نہیں، میں کانوں سے دکھا دیتا ہوں۔ اللہ مصور ہے، اللہ پاک نے ایسے ایسے پھول پتے چیزیں معاملے بنائے، آپ اندازہ کریں کہ یہ جو موبائل ہے نا، موبائل کی میں بات یاد ہے، اب میں رتبہ بیٹھا تھا تو ایک ٹڈی میرے پاؤں کے مطلب پاس سے، تو میں نے ایسے کر کے اس کو مار دیا کہ یار یہ اس میں جائے گی، کپڑوں کو خراب کرے گی۔ میں بیٹھا ہوا اخبار پڑھ رہا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، تو میں نے ایک ٹڈی کو دیکھا، میں نے کہا یار بس چلے مار دی، کوئی بات نہیں۔ اب اندازہ کریں کہ میں بیٹھا بیٹھے نا، وہ ایک چونٹی، چھوٹی سی چونٹی وہ آئی اس کے پاس، اس نے اس کو دیکھا سونگھ رہی ہے، کھا رہی ہے۔ میں نے کہا یہ چونٹی آئی ہے۔ اب کیا ہوا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا یار یہ چونٹی ہے اتنی بڑی، یہ چونٹی ہے اتنی چھوٹی، اور یہ ہے اتنا بڑا، تو یہ اس کو کھا رہی ہے، پتہ نہیں مجھے تو نظر نہیں آ رہا اس کا منہ کدھر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا نا، یہ کارنر پہ نا ایک لائن سی چلتی نظر آئی، یار یہ لائن کدھر آ رہی ہے؟ اچھا اس نے میرے ذاتی خیال کے مطابق جو میں نے اس کا عکس لیا، یعنی اس نے اندر کوئی وائرلیس سسٹم، کوئی موبائل، کوئی اس نے کوئی وہ جو ہے نا کوئی لنک بنایا ہے، اس کو بتایا کہ یہ روٹ پہ اس جگہ پہ جو ہے نا ہمارا شکار مل گیا۔ اب اندازہ کریں کہ وہاں سے ایک لائن بندی ہوئی آ رہی ہے، اور وہ آتے ہوئے جو اس کے ارد گرد اکٹھی ہو رہی ہے، جسٹ 1 منٹ 2 منٹ میبی 3 منٹ۔ آپ اندازہ کریں کہ میرے خیال میں 100 سے اوپر جو ہے نا وہ چونٹیاں آ گئیں۔ تو میں حیران، یار ایک چونٹی نے دیکھا، ایک چونٹی نے بات کی، اس چونٹی نے اندر اطلاع کیسے دی ہے؟ تو وہ اللہ کی ذات پہ اے بندے، اللہ نے ہزاروں لاکھوں سال پہلے یہ چونٹی تیار کی، اور چونٹی کو موبائل وائرلیس بھی دے کر کے بیچا۔ اللہ کی ذات کو میں نے بڑا انالیسس کیا ہے۔ وہ ایسے کہ شروع میں مطلب مولوی صاحب کہتے تھے کہ بھئی جنت میں اتنے بڑے باغ ہوں گے، اتنے بڑے درخت ہوں گے، اتنا بڑا وہ سلسلہ ہوگا، تو میں کہتا یار تھوڑا کم کر لیں، اتنا تو نہیں ہوگا، چلو اتنا تو ہوگا نا، لیکن نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے کہ پراپرٹی اتنی بڑی اللہ کے پاس ہے کہ یہ زمین کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی قرآن کی ایک اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس سمندر کو سیاہی بنا دو اور درختوں کو قلم بنا دو اور اللہ کی صفات لکھنا شروع کر دو، تو وہ صفات میری پوری نہیں آپ کر سکتے، اور سمندر ختم ہو جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، اور وہ جو ہے درخت ٹوٹ جائیں گے۔ تو میں کہہ رہا یار میری سوچ ایسی تھی، میں نے کہا یار اتنا بڑا سمندر کو سیاہی کہاں لکھیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ لیکن میں اس پہ مطلب ان بچوں کو ہی مطلب کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے اس کرۂ ارض میں اس زمین کو بڑا ہی چھوٹا سا بنایا ہے۔ آپ اندازہ کرو جو کہکشاں ہے جس میں زمین نظر نہیں آ رہی، وہ چھوٹی سی زمین ہے، اور کہکشاں کا مالک، اور وہ کہکشاں سے پھر آگے کہکشاں، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے، لامحدود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی حد نہیں ہے اللہ کی ذات ماشاءاللہ اتنی ہے۔ تو اس پہ میں آپ کا جو ہے نا اس پہ یہ کہوں گا کہ یہ جو موبائل، یہ جو سسٹم، یہ جو آپ کی تعلیم کہ جی ہم نے بڑی تعلیم کر لی، ہم بہت چاند پہ پہنچ گئے، اور یہ وہ کر لیا وہ کر لیا، کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں کامیابی نبی کے طریقوں میں، نبی سے محبت میں، اور دنیا اور آخرت اسی میں ایک، اس کے بعد محنت۔ سر محنت پہ ہماری جان جاتی ہے، ہم باتیں کرتے ہیں جی وہ اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں، لیکن باتوں کی حد تک ہم نے دوسروں کو سب کو برا کہہ دیا۔ اور سم ٹائم بہت پڑھے لکھے لوگ نوکری کی تلاش میں آتے ہیں، جی میں نے 2 ماہ ادھر کام کیا، 3 ماہ ادھر کام کیا، سال ادھر کیا، تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے۔ اور تعلیم کے اعتبار سے آپ اس سے بات کریں تو وہ انگلش میں، آدھی انگلش آدھی اردو، اور ہم سمجھتے ہیں ہمارا معاشرہ ہے نا، ہم سمجھتے ہیں یہ بندہ بھی آدھی انگلش میں بات کر رہا ہے، آدھی اردو میں بات کر رہا ہے، بڑا زبردست ہوگا۔ لیکن یہ گراف نہیں ہے سر، یہ گراف نہیں ہے میرے خیال کے مطابق، یہ بندے کا گراف نہیں ہے۔ تعلیم ہونی چاہیے، تعلیم بہت اچھا زیور ہے، انسان کی اویئرنیس کو بڑھاتا ہے، انسان کی شخصیت کو بڑھاتا ہے، اس کو برے بھلے کا پتہ چلتا ہے، اس کی میموری کو تیز کرتا ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ ہم نے قائد اعظم کا مضمون یاد کیا ہوا ہے، علامہ اقبال کا کیا ہوا ہے، اور بہت ساری چیزوں کے نام ابھی بھی یاد ہیں، ابھی بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن
لیکن پریکٹیکل میں یہ چیزیں نہیں ہیں. ہماری میموری کو تو تیز کر دیا ٹیچر حضرات نے، لیکن ٹیچر حضرات اخلاقیات پہ بات نہیں کریں. اخلاقیات بہت ہونا چاہیے. ایک پڑھا لکھا بندہ ہے، آپ دیکھیں اس نے کہا جی میرے پاس ڈگری ہے بھائی، میں اس کو کیا کروں، یہ مریض ہے بیٹھا ہوا، میں کیا کروں اس کو، میں یہ کیا کروں وہ کیا کروں. اس کے اندر ترس نہیں ہے، ترس نہیں ہے، کسی مخلوق کا ترس نہیں ہے اس کے اندر.